میں نے کبھی شادی کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ میری ساری خواہشیں ایک سادہ سی زندگی کے گرد گھومتی تھیں۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنا، اپنی ماں کا سہارا بننا اور خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا۔ محبت وہ میرے لیے صرف ناولوں کی ایک خوبصورت مگر غیر حقیقی دنیا تھی۔ لیکن میرے ابو کے لیے بیٹی کی شادی زندگی کا سب سے اہم فرض تھا۔ عائشہ، اب تم بڑی ہو گئی ہو، لوگ باتیں کرتے ہیں، میں خاموش رہتی۔ باتوں سے زیادہ مجھے اپنے خوابوں کی فکر تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کسی اجنبی کے ساتھ اپنی پوری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن ابو نے اعلان کر دیا، اگلے جمعے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ میرا دل جیسے رک گیا ہو۔ امی، ابو، میں نے کہا، نہ، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ پہلی بار مجھ پر ناراض ہوئے۔ یہ میری ضد نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ ضد ہی تھی۔ میں نے بہت رویا، امی کے سامنے، اپنے کمرے میں، سجدے میں، مگر ابو کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لڑکے کا نام حمزہ تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اچھی نوکری، اچھا خاندان، سب کے لیے وہ کامل تھا، سوائے میرے۔ جب وہ پہلی بار ہمارے گھر آیا، میں نے اس کی طرح ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی نرمی نہ ہو جو میرے دل کو کمزور کر دے۔ مگر ایک لمحے کے لیے جب ہماری نظریں ملی، مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ میں دل ہی دل میں ٹوٹ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے پوچھا، قبول ہے؟ میری آواز کانپ گئی۔ ابو کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی خوف سے لڑ رہے ہوں۔ قبول ہے، یہ لفظ میرے ہونٹوں سے نکلا، مگر میرا دل پیچھے رہ گیا۔ رخصتی کے وقت ابو نے مجھے گلے لگایا اور بہت آہستہ سے کہا، بیٹا، میں نے جو کیا ہے تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ میں نے دل میں سوچا، کیا واقعی ہی شادی کے بعد کے دن میرے لیے اجنبی تھے؟ نیا گھر، نئے لوگ، نیا رشتہ۔ حمزہ بہت خاموش طبیعت کا تھا۔ اس نے کبھی مجھ پر کوئی حق جتانے کی کوشش نہیں کی۔ پہلی رات اس نے صرف اتنا کہا، اگر تمہیں وقت چاہیے تو میں انتظار کر سکتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا تھا وہ شاید سخت ہوگا، مگر وہ تو حد سے زیادہ نرم تھا۔ دن گزرتے گئے، وہ ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھتا، مجھے صبح چائے بنا کر دیتا، اگر میں اداس ہوتی تو بنا پوچھے میرے پاس بیٹھ جاتا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ مسکرائے، کیونکہ میں نے تمہیں ایک بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا، تب سے دل ہار بیٹھا تھا۔ میری سانس رک گئی تھی، مگر آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ تم ہمیشہ جلدی میں ہوتی تھی، اور پھر تمہارے ابو میرے ابو کے دوست نکلے، باقی سب اللہ نے آسان کر دیا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید یہ رشتہ اتنا زبردستی کا نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہی۔ مگر اصل سچ مجھے اس دن معلوم ہوا جب ابو اچانک بیمار ہو گئے۔ ہم اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے کہا ابو کافی عرصے سے دل کے مریض میں مبتلا تھے، مگر انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں ٹوٹ گئی۔ ابو، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کمزوری سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانتا تھا تم اپنی زندگی میں اکیلی نہ رہو۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا
تو میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے پہلی بار ابو کی ضد کے پیچھے چھپی محبت کو محسوس کیا۔ حمزہ نے ہر لمحے میرا ساتھ دیا، اسپتال کے لمبے انتظار میں، میری خاموشیوں میں، میرے آنسوؤں میں۔ وہ صرف شوہر نہیں تھا، وہ میرا سہارا بن چکا تھا۔ ایک رات میں اسپتال کی چھت پر کھڑی تھی، ٹھنڈی ہوائیں میرے آنسو سکھا رہی تھی۔ حمزہ میرے پاس آیا۔ عائشہ، تم اب بھی سمجھتی ہو کہ یہ شادی تم پر ظلم تھی؟ میں نے لمبی سانس لی۔ نہیں، شاید میں غلط تھی۔ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ابو کا ڈر کیا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بولے، اور تمہارا ڈر؟ میں نے آہستہ سے کہا، میرا ڈر یہ تھا کہ میں کسی کو دل دے بیٹھوں گی اور پھر وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ حمزہ نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میں ہار گئی ہوں، مگر یہ ہار بہت خوبصورت تھی۔ چند ہفتوں بعد ابو کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ وہ گھر واپس آئے۔ انہوں نے مجھے خوش دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ایک شام میں کچن میں کھڑی تھی جب حمزہ پیچھے سے آیا اور بولا، مس حمزہ، آپ کی شادی نہیں کرنی تھی؟ میں ہنس پڑی۔ نہیں، اب تو دوبارہ بھی کر سکتی ہوں۔ ہنس دیا اور میں نے پہلی بار دل سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ابو کی ضد تھی، اور آج میں شکر گزار ہوں کہ وہ ضد تھی، کیونکہ کبھی کبھی والدین ہماری خوشی ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کبھی جو رشتے ہم پر مسلسل لگتے ہیں وہی ہماری سب سے بڑی نعمت بن جاتے ہیں۔ میری کہانی محبت کی نہیں تھی، یقین کی تھی، اعتبار کی تھی، اور اس ضد کی تھی جس کے پیچھے ایک باپ کا ڈر ہوا دل چھپا تھا۔ اور آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا میں خوش ہوں، تو میں مسکرا کر کہوں گی ہاں، کیونکہ میں نے شادی میں محبت ڈھونڈ لی ہے۔